آج کی بڑی خبر جس میں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر الیکشن کمیشن کے اندر جو کیس چل رہا تھا پچھلے 8 سال سے یہ کیس پینڈنگ میں تھا، زیر سماعت تھا، آج اس کا فیصلہ آ گیا اور پاکستان تحریک انصاف پر غیر ملکی فنڈنگ، ممنوعہ فنڈنگ لینے کا جو ہے اس کی تصدیق ہو گئی ہے اور اس حوالے سے فردر جو ہے ان کو شو کاز نوٹس بھی جاری کر دیا گیا۔ آج کی جو یہ کارروائی تھی، فیصلہ جو سنایا گیا، اس اہم ترین کیس کی تفصیلات جاننے کے لیے ریحان شیخ ہمارے کورسپونڈنٹ وہاں پر موجود بھی تھے۔ ان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ کیا کچھ انہوں نے سنا، کیا دیکھا، کیونکہ وہاں پر آج کے اس فیصلے کو لے کر بہت زیادہ ایک ٹینس ماحول بھی تھا۔ جی ریحان شیخ، آپ بتائیے کہ کس طرح سے پروسیڈنگز رہی آج کی جو فیصلہ جس طریقے سے سنایا گیا، جس طریقے سے سنا گیا وہ اس کے حوالے سے بھی ذرا بتائیے ہمیں۔ جی بالکل، دیکھیے 8 سال بعد اہم ترین فیصلہ الیکشن کمیشن نے بالآخر آج سنا دیا۔ گزشتہ رات ایک کاز لسٹ جاری کی گئی تھی جس کے مطابق 3 رکنی کمیشن جو کہ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں تھا، اس نے محفوظ شدہ فیصلہ سنانا تھا۔ غیر معمولی اقدامات سیکورٹی کے کیے گئے تھے الیکشن کمیشن کے گرد و نواح الیکشن کمیشن کی بلڈنگ کے باہر۔ آج جب ہم کمرہ عدالت میں پہنچے تو ہم نے دیکھا درخواست گزار اکبر ایس بابر وہاں پر موجود تھے۔ دیگر سیاسی جماعتوں میں سے جب بالکل فیصلہ آنے والا تھا اس وقت فواد چودھری اندر آئے اور کارکن کوئی بھی باہر موجود نہیں تھا۔ جیسے ہی فیصلہ سنانا شروع کیا چیف الیکشن کمشنر نے، اور انہوں نے بتلایا کہ یہ فیصلہ متفقہ طور پر سنایا جا رہا ہے، یعنی 3-0 کی ریشو سے سنایا جا رہا ہے۔ اور فیصلے کے آغاز میں ہی انہوں نے کہا کہ دستاویزات جو ہمارے پاس موجود دستاویزات جو ثبوت موجود تھے اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی پر جو ہے فارن فنڈنگ جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف نے امریکہ، کینیڈا اور متحدہ عرب امارات سمیت دیگر غیر ملکی جو ہے غیر ممالک سے فنڈنگ حاصل کی، اسی طرح غیر ملکی شہریوں سے بھی فنڈنگ حاصل کی اور وہ تمام ثابت ہو چکے ہیں۔ کیوں نہ آپ کے پاکستان تحریک انصاف کی جو فنڈنگ ہے اس کو ضبط کر لیا جائے، اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت کو فیصلے کی کاپی بھی بھجوائی جائے۔ اور چیف الیکشن کمشنر نے مزید فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ اس کے اندر متعدد اکاؤنٹ سے جس میں سے کچھ پاکستان تحریک انصاف نے آن کیے، کچھ کی تفصیلات جو ہیں وہ اسٹیٹ بینک سے ریحان شیخ میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا۔ اس وقت بیرسٹر علی ظفر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ جی علی ظفر صاحب، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ آج کے اس فیصلے کو، جو انٹرپریٹیشن پاکستان تحریک انصاف اس وقت کر رہی ہے؟ انیشلی جب فروخ حبیب تھے اور فواد چودھری تھے، انہوں نے کہا کہ بڑا ریلیف ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور جو شیخ رشید کہتے ہیں کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا، اور آج جو ہے وہ سیاسی راکھ مل دی گئی اپوزیشن یا کہہ کہ حکومت کے اس کے اوپر ہے۔ کیا فیکٹس کیا ہیں علی ظفر صاحب؟ جی دیکھیں، اس کو میں 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں اس فیصلے کو۔ سب سے پہلی تو بات بڑی کلیئر ہے کہ، اور جو میں ہر بار ریپیٹ بھی کرتا تھا لیکن اپوزیشن نے ایک بہت بڑا اس کے اوپر ایشو بنایا ہوا تھا کہ یہ فورن فنڈڈ کیس ہے اور یہ فورن فنڈڈ پارٹی ہے اور اس کو بین ہو جانا چاہیے۔ اور میں ایکسپلین کرتا تھا، اور قانون بھی یہی ہے کہ فورن فنڈڈ ایک مختلف چیز ہوتی ہے۔ فورن فنڈڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بیرونی طاقت، بیرونی ملک یا ان کی کوئی ایجنسی نے ایک پارٹی بنائی ہے، پولیٹیکل پارٹی، سیاسی پارٹی، اور وہ اس کو چلا رہے ہیں۔ تو یہ تو بیانیہ جو ہے آج کی ججمنٹ کے بعد الیکشن کمیشن نے کیا بالکل ختم ہو گیا۔ اس میں کسی صورت میں کسی طرح بھی نہ تو الزام لگایا گیا ہے، نہ تو اس پہ فائنڈنگ ہے کہ یہ فورن فنڈنگ اس پارٹی کو ہوئی ہے، تو وہ والا بیانیہ تو ختم ہو گیا۔ یہ ایک ایسپیکٹ ہے اس کا۔ اب دوسرا ایسپیکٹ اس کا یہ ہے، اس کو میں کہتا ہوں اکاؤنٹنگ کا ایسپیکٹ۔ اب اکاؤنٹنگ کا ایسپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی کوئی پولیٹیکل پارٹی کو ڈونیشن دینے کی اجازت ہے، لیکن اس میں جب آپ ڈونیشن دیتے ہیں آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ کون کس کے ساتھ سلیکٹ کر کے دے رہا ہے۔ مثلا آپ نے ایک کرکٹ میچ کیا یا کوئی پروگرام کیا، اس پہ بہت سارے لوگوں نے فنڈنگ دی اور اس پہ ڈونیشنز دی، اور وہ ساری ڈونیشنز اکٹھی کر کے
جو ہوسٹ ہے اس نے پی ٹی آئی کے فنڈز میں ڈال دی. اب اس میں جو بہت ساری ڈونیشنز ہیں اس میں ہو سکتا ہے کوئی کسی فارنر کی بھی ہوں, کوئی نان پاکستانی کی بھی ہوں, لیکن یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو یہ نہیں پتا چل سکتا کیونکہ یہ علم صرف اسی کو ہے جس نے پیسے کلیکٹ کیے. تو یہ ایشو یہ اکاؤنٹنگ کا ہے جس پہ الیکشن کمیشن نے جب یہ ڈیٹیل میں دیکھا تو انہوں نے کہا کہ کچھ ایسے اس میں ڈونیشنز ہیں جو کہ پروہیبٹڈ ہے. تو قانون کہتا ہے اگر ایسی کوئی ڈونیشن آ جائے کسی پولیٹیکل پارٹی کو تو اس کو آپ کنفسکیٹ کر سکتے ہیں, اس کو آپ ایک طرح سے ضبط کر سکتے ہیں. تو یہ اکاؤنٹنگ والا ایشو ہے. تو اس میں مجھے کوئی ایسی بات نہیں لگ رہی ہے, ہر پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ یہی ہوگا. اگر سر ود ڈیو ریسپیکٹ آپ اس پروہیبٹڈ فنڈنگ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اکاؤنٹنگ پریکٹس اس کے اندر آپ یہ لے رہے ہیں, اور یہ بھی بتائیے گا پھر کیا پارٹی ہیڈ اگر کوئی ڈیکلیریشن دیتا ہے تو کیا اس کے اوپر ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ وہ ان فنڈز کے سورسز کو دیکھے؟ پارٹی ہیڈ کا رول اپنا کیا ہوتا ہے اس تمام اس میں؟ آپ کا اچھا سوال, بڑا یہی کا ایکسپیکٹ تھا سوال آپ سے, اس لیے میں نے اس کو کہا کہ 3 حصوں میں نے ڈیوائڈ کیا. تو سیکنڈ ایسپیکٹ ہے اکاؤنٹنگ والا. اس کے جو اکاؤنٹنگ کی فائنڈنگ میں الیکشن کمیشن کی جو غلطیاں ہیں وہ پی ٹی آئی اس کو چیلنج کرے گا اور وہ پھر ہائر اتھارٹی اس کو دیکھے گی. اب تیسرا ایسپیکٹ جو ہے جس کا آپ نے بھی ذکر کیا وہ یہ ہے, اور لوگ اس پہ تبصرے کر رہے ہیں کہ جناب جو سرٹیفکیٹ دیا تھا عمران خان صاحب نے وہ ایز اے پارٹی ہیڈ وہ پھر غلط ثابت ہوا, اس کا کیا امپیکٹ ہے. تو اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں آپ کو کہ جو پارٹی ہیڈ ہوتا ہے, جس طرح کے ایک چیف ایگزیکٹو ہے کسی کمپنی کا یا سربراہ ہے کسی ادارے کا, وہ اکاؤنٹنگ کی بات جب آتی ہے تو وہ خود نہیں اکاؤنٹس سیٹل کرتے, وہ سیٹل کرتے ہیں اکاؤنٹس یا ریلائی کرتے ہیں پروفیشنل اکاؤنٹنٹ سے. تو جب پروفیشنل اکاؤنٹنٹ سے وہ ریلائی کریں تو پھر ان کا سرٹیفکیٹ یہ لکھا جاتا ہے سرٹیفکیٹ میں کہ جناب ہم پروفیشنل اکاؤنٹنٹ کو انگیج کیا ہوا ہے, اس نے اکاؤنٹنگ کی ہے, اس کے مطابق اس انفارمیشن کے مطابق ہم آپ کو سرٹیفائی کر رہے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایفیڈیوٹ کا, اس میں فرق دیکھنا پڑے گا. ایفیڈیوٹ ہوتا ہے جس میں وہ یہ کہیں پارٹی ہیڈ یا چیف ایگزیکٹو کمپنی کا وہ یہ کہے کہ جناب میں نے یہ اکاؤنٹس خود دیکھے ہیں, میں نے یہ اکاؤنٹس کے مطابق یہ اکاؤنٹ درست ہے. لیکن ایسا ہوتا نہیں, نہ ہو سکتا ہے. اب مثلا آپ ایک ادارے کے ہیڈ ہیں, آپ ایک لیگل ایڈوائز دیتے ہیں وکیل سے, آپ تو ایکسپرٹ نہیں ہیں, آپ کو وکیل ایک لیگل ایڈوائز دیتا ہے اور آپ اس لیگل ایڈوائز کے بیسس پہ سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں کہ جناب یہ میں نے ایڈوائز دے لی ہے اور یہ سرٹیفکیٹ ہے اس ایڈوائز کے مطابق. اسی طرح اکاؤنٹنٹس کا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے اکاؤنٹنٹ انگیج کیا ہے پروفیشنل سرٹیفائڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, وہ ہماری پارٹی کا اکاؤنٹنٹ ہے, اس نے یہ اکاؤنٹس بنائے ہیں اور میں ان کو سرٹیفائی کرتا ہوں. تو اس لیے کوئی لائبلٹی پارٹی ہیڈ یا چیف ایگزیکٹو پہ نہیں آتی ڈائریکٹلی. یہ ایشو ہوتا ہے ایکچولی پروفیشنل انگیجمنٹ اکاؤنٹنٹ کی پرنسپل کے اوپر. جو پروفیشنل اکاؤنٹنٹ ہے جس نے اکاؤنٹنسی کر کے تو وہ سرٹیفکیٹ بنایا ہے سارا اکاؤنٹ, اس کو سرٹیفائی کر رہے ہیں. تو یہ تھوڑا سا تو بیرسٹر صاحب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ان نیئر فیوچر پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ جب ان کے اکاؤنٹس وغیرہ آئیں گے, اسکروٹنی ہوگی, ساری چیزیں ہوں گی, تو وہ آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ بھی اس سے وہ بھی مستفید ہوں گے پھر آگے چل کے. تو بظاہر اس طرح کی صورتحال لگ رہی ہے. جی بالکل ایسا ہے. کر رہے ہیں اس میں جب اکاؤنٹنٹ بیٹھے گا وہ دیکھے گا. اول تو یہ اکاؤنٹنٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس کو سرٹیفائی کرے اور دیکھ لے پہلے. اگر نہیں پکڑا جاتا یا اسے دیکھ سے مس ہو جاتا ہے تو پھر یہ الیکشن کمیشن دیکھ کے اس کو درست کر لیتا ہے. جس طرح آپ کے ٹیکس کے جب آپ ریٹرن فائل کرتے ہیں, آپ بھی کرتے ہوں گے, میں بھی کرتا ہوں, سارے کرتے ہیں. جب آپ ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں, آپ کا اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے وہ اس کو ٹیکس ریٹرن جو فائل کرتا ہے اس میں کچھ غلطیاں نکالتے ہیں ٹیکس والے, اور پھر اس کو کریکٹ کر کے آپ کو کہتے ہیں بھئی آپ کا ہمارے اپیل اکاؤنٹ آپ نہیں ایکسپٹ کر رہے, اتنا ایڈیشنل ٹیکس دیں, آپ ایڈیشنل ٹیکس دے دیتے ہیں. تو یہ اسی طرح کا ایک اکاؤنٹنگ کا ہی ایشو ہے. یہ ہر پولیٹیکل پارٹی, ہر
पब्लिक कंपनी, हर इंस्टीट्यूशन के साथ होगा। तो सर ये इतना ही अगर ओपन एंड शट केस है इस हवाले से तो 8 साल इसके ऊपर लग गए इसकी समाअत के अंदर। 12 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है हर फोरम पे जाके इसको चैलेंज किया। इवन अभी भी शायद मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि क्या आप भी ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन मजाज नहीं है, उसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं है किसी भी पार्टी के फाइनेंशियल मामलात को देखना, उसके जांच पड़ताल करना फंडिंग के हवाले से? इतना अरसा क्यों लग गया अगर ये इतना ही क्लियर केस था तो? जी देखें, इसकी 2 वजूहात मैं आपको बयान कर सकता हूँ। एक तो ये कि इनिशियली जो अपोजिशन थी या जो लोग थे इसमें इन्वॉल्व, जो इसको आगे चलाना चाह रहे थे, वो शायद सोच रहे थे कि ये फॉरेन फंडिंग का केस है, वो वाला केस बनाना चाह रहे थे। तो एक तो उसमें डिफरेंट उसमें टाइम लगा। दूसरा आपने देखा, मैंने भी ऑर्डर पढ़ा, आपने देखा कि बड़ी माइन्यूट काउंटिंग है इसमें और बहुत सारे अकाउंट्स हैं और उसमें एक एक ट्रांजैक्शन को देखना है, तो यकीनी तौर पे उससे भी टाइम लग सकता है। और तीसरी चीज ये मैं ऐड करता चलूं कि ये हक होता है हर शख्स का जिसके खिलाफ जितना भी मामला हो। आफ्टर ऑल कंफिस्केशन भी एक इशू होता है कि आपके जून में ना जब्त हो जाए पैसे। तो ये हक है कि आप अगर अपील की आपके पास राइट है या आपके पास कोई लीगल प्रोसीजर की राइट है तो आप करें। और ये दुरुस्त तरीके से ऊपर गए, क्योंकि अगर अपील ना करते तो ये शायद फॉरेन फंडिंग केस ही बना रहता और ये उसी मद में रहता। चले सर, तो वो मुखालफिन ने तो जोर लगाया, उन्होंने तो पूरी कोशिश कर ली। आपके वकला में भी तो तकरीबन 9 वकला तब्दील हुए इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने भी अपने हिसाब से देखा इस केस को। तो फिर अगेन क्वेश्चन मेरा वो ये कि इतना अरसा लग गया। वही देखे ना, मेरा ख्याल से 2-3 साल तो सिर्फ इस चीज को क्लियर करने में लग गए कि क्या ये फॉरेन फंडिंग केस का ऑफेंस बनता है या ये सिंपल अकाउंटिंग का ऑफेंस बनता है। और ये मुझे जहां तक याद है, ये पिछले साल ही ये फैसला फिर हाईकोर्ट ने फाइनली किया, तो उन्होंने कहा कि ये फॉरेन फंडिंग केस नहीं बनता, ये आप किस तरीके से इसको देखें। तो ठीक है, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि इतना साल नहीं लगने चाहिए में, लेकिन कुछ साल तो जरूर जायज लगे। कुछ शायद वैसे डिले हो गया, कुछ हमारा लीगल सिस्टम की भी प्रॉब्लम्स हैं कि वो टाइम लग जाता है। लेकिन इसी आर्ग्यूमेंट के साथ मैं ये कहूंगा कि जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ भी जो केसेस इसी के हैं, ये फंडिंग के या अकाउंट्स के, वो भी फिर मेरा ख्याल है उनको भी काफी ताखीर हो गई है और उनको भी जल्द से जल्द निपटाना चाहिए। और मुझे यकीन है कि वो भी उनके खिलाफ भी फॉरेन फंडिंग का मामला तो नहीं, अकाउंटिंग का ही मामला है। तो अकाउंटिंग की जो मामले हैं वो सेटल हों, और अगर कोई ऐसी चीजें हैं जो कि जब्त होने वाली हैं तो फिर वो जब्त हों। तो इसलिए मुझे मैं तो इसको बड़ा सिंपली आपको इस 3 सॉर्ट ऑफ स्टेजेस पे इस केस को मैंने एनालाइज किया। चले जफर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई बैद नहीं, इसमें कोई हैरानकुन बात नहीं कि आगे आप जो है वो नून लीग या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी शायद अपेयर हो। यू आर वेरी प्रोफेशनल गाय, तो हो सकता है कि आपकी खिदमत जो है वो इस हवाले से वो पार्टीज भी लें। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी, आ जाते हैं तारिक चौधरी साहब आपकी तरफ। आपने सुना कि वो कह रहे हैं अब उस ग्रुप से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, माहिर कानून, उनका ये कह रहे हैं कि जनाब ये फॉरेन फंडिंग केस जो है वो नहीं है, ये एक बहुत वाज़ेह हो गया। और जो प्रोहिबिटेड फंडिंग, ममनुआ फंडिंग है, उसमें भी अकाउंटिंग प्रैक्टिस के हवाले से बात कर रहे हैं। और बहैसियत पार्टी हेड इमरान खान जो है उनके ऊपर भी बार नहीं है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि जो आपके ऑडिटर्स हैं ये उनकी जिम्मेदारी होती है। तारिक चौधरी साहब, देखिए, एक तो मैंने अली जफर साहब बड़े मोहतरम है, मैं उनकी कोई गुफ्तगू सुनी नहीं, क्योंकि मैं वीडियो तो मेरी आपसे कनेक्टेड था लेकिन मुझे आवाज नहीं आ रही थी। मैंने आखिर में उनकी बातें सुनी हैं। जाहिर है वो कानूनदान है और कानूनदान का काम है कि बातों को अपनी मर्जी से पेश करना। आप कह रहे थे कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ग्रुप के वकील है। वो ग्रुप के वकील नहीं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकायदा सेनेटर हैं, उनकी पार्लिमानी पार्टी के रुकन है। तो जाहिर है वो वही बात मैं उस कैंप की बात कर रहा था, कैंप की बात कर रहा था। जी, मैं वही कर रहा हूँ कि वो वही बात करेंगे जो कि उनकी पार्टी के हक में जाती हैं। 2-3 चीजें जो पहले मैंने अर्ज कर दी थी दोबारा फिर अर्ज करता हूँ। एक तो ये है कि अगर ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फेवर में आया है, उनके हक में आया है, तो
پر یہ چیلنج کرنے کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے اطلاع یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی قانونی ٹیم کو طلب کیا ہے، مشاورت ہو رہی ہے اور مشاورت کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ دوسرا، اگر وہ ہوتے لائن پہ تو میں ان سے آپ کی جانب سے سوال کر لیتا اپنی رہنمائی کے لیے کہ یہ فارن فنڈنگ اور ممنوعہ فنڈنگ میں کیا چیز جو ہے وہ فرق کیا ہے؟ چلیں آپ کے سوال کو رکھتے ہیں۔ کنور دلشاد صاحب، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، آپ یہ سوال ضرور رکھیے گا ان کی طرف۔ کنور دلشاد صاحب، شیخ رشید کہہ رہے ہیں کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ بات ساری ہے کہ اس وقت اسٹیبلش ہو رہا ہے کہ فورن فنڈنگ ایک الگ چیز ہے، وہ شامل نہیں ہے، یہاں پہ پروہیبٹڈ فنڈنگ کی ہے۔ آپ بحیثیت سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن، کیونکہ پچھلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی عرصے سے آپ کے بیان کو مختلف میڈیا میں جو ہے وہ ڈسکس کیا جا رہا تھا، اور آپ نے کہا کہ ایک ایکسٹریم بھی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ڈیسیشن لیا جا سکتا ہے، الیکشن کمیشن کا، پارٹی کی جو ہے وہ کینسل ہو سکتی ہے، رجسٹریشن بھی کینسل ہو سکتی ہے، اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی تھی۔ آج کے اس فیصلے کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کنور صاحب؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ شیخ رشید جیسے دوستوں نے ہی عمران خان کو ہمیشہ اندھیرے میں رکھا، ان کو خوش فہمی میں مبتلا رکھا، ان کو صحیح حقائق بیان نہیں کیے۔ ان کے بعد وکلاء نے بھی مجھ سے ملاقاتیں کی تھی جو ڈیفینس کر رہے تھے، وہ کہتے جی یہ ہم تو بڑی اچھے طریقے سے ڈیفینس کر رہے ہیں، جب ہم عمران خان صاحب کو اس کے کانسیکوینسی بتانا چاہتے ہیں، نتائج بتانا چاہتے ہیں، تو ان کے جو ایڈوائزر ہے، منسٹر ہے، وہ ان کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ تو اب ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کو ان دوستوں کو ضرورت ہے، بے شک ان کو سیاسی طور پر آگے رکھیں، لیکن جہاں تک فیصلہ آیا ہے ممنوعہ فنڈنگ میں اور فارن فنڈنگ میں، جو ہمارا قانون ہے، جو ہمارا الیکشن ایکٹ ہے، اس میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے فارن سورسز، اس کے نیچے لکھا جو فارن سورسز ثابت ہو جائے تو وہ پروہیبٹڈ اب جو ہے وہ اپلائی جاتی ہے۔ فارن سورسز اور پروہیبٹڈ یعنی ممنوعہ اور فارن فنڈنگ ایک ہی چیز ہے۔ باقی تو اس کی باریکیاں نکالنے کے لیے تو ہمارے بڑے بڑے کانسٹیٹیوشن ہے، وہ تو سزائے موت کے جنہیں 50 قتل کیے ہوتے ہیں اس کو بھی بری کروا دیتے ہیں اسی باریکیوں سے۔ تو یہ چیزیں ہیں، فارن فنڈنگ اور ممنوعہ ایک ہی چیز ہے، ایک ہی معاملہ ہے۔ اب الیکشن کمیشن پاکستان نے ثابت کر دیا ہے کہ اس پارٹی جو ہے اس کو ممنوعہ فنڈنگ آئی، چلو ہم ممنوعی کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو ممنوعہ فنڈنگ ہے، اس کا تو سیکشن 212 جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے، اس پر بھی الیکشن کمیشن نے دھیان دیا ہے۔ وفاقی حکومت کو گیا، آپ سیکشن 212 بھی دیکھیں اور 17 آرٹیکل دیکھیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا۔ اس میں 212 میں لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جب یہ سفارشات وفاقی حکومت کو بھیجے گا کہ یہ پارٹی پروہیبٹڈ یا ممنوعہ فنڈنگ میں ملوث رہی ہے، شامل رہی ہے، یا اس کی بنیاد رکھی گئی ہے، تو اس کے خلاف آپ آئین کی آرٹیکل 17 کے تحت کارروائی کریں۔ تو پھر الیکشن کمیشن پاکستان ہے، یہ آرٹیکل 212 کے تحت اس وفاقی حکومت کو سفارشات بھیجنے کا پابند ہے وہ۔ تو پھر الیکشن کمیشن پاکستان جب ابھی بھی رپورٹ بھجوا رہا ہے، تو پھر حکومت پاکستان اسی فیصلے کی روشنی میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریفرنس دائر کرے گی۔ الیکشن کمیشن دائر نہیں کرے گا، حکومت پاکستان وفاقی حکومت کہے گی جناب یہ الیکشن کمیشن کی سفارشات آئی ہیں اور یہ پروہیبٹڈ ہے یا فارن میں جو بھی ہے، یہ ساری فیصلے آپ کریں۔ پھر سپریم کورٹ پاکستان میں دونوں پارٹیاں جائیں گی، یہ فیصلہ ہوگا۔ یہ ساری کاروائی جو پتہ ہے شوکت پراچے کے پروگرام میں 2-3 دفعہ آ چکا ہوں، تو میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ یہ جناب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ ہے۔ یہ حکومت پاکستان جو تھے، عمران خان وزیر اعظم تھے، ان کے گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ آئی تھی کہ جناب یہ ممنوعہ فنڈنگ ہو گئی ہے، 354 کمپنیاں، 34 کمپنیاں، ایک غیر ملکی کمپنیاں ہیں۔ اس کے بعد ابراج کمپنی ہو گئی، عارف حبیب نقی عارف نقی صاحب بھی ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو یو اے کے جو منسٹر ہیں مبارک النہان، ان کے بھی سب ڈاکومنٹس آ گئے ہیں، ان کے بھی اکاؤنٹ آ گئے ہیں۔ اب یہ دیکھیں جو مبارک النہان جو غیر ملکی ایک وزیر ہیں، قوم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کو بھی اجازت نہیں ہے کہ کوئی بھی غیر ملکی جو ہے فنڈ دے، تو غیر ملک ثابت ہو گیا فنڈ غیر ملکی ہے نا، یہ فارن فنڈ، وہ غیر ملکی فنڈ اپنا جو ہے عارف نقوی کا ہو گیا، حبیب کا ہو گیا، اس کے بعد انڈین شہری ہے اس کا بھی نام آ گیا۔ یہ ساری چیزیں سامنے ہوگی تو فارن کنٹری کا فنڈ ثابت ہو جاتا ہے۔ اس پر وفاقی حکومت کے کام ہے، لیکن عمران خان صاحب درست فرما رہے ہیں، وہ اس کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان جا سکتے ہیں سیکشن 214 کے تحت۔ الیکشن کمیشن پاکستان کے فیصلے کی روشنی میں اپیل کرنے کا انہیں حق حاصل ہے، تو وہ اپیل جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سنے گی۔ باقی شیخ رشید صاحب جو ہے اور شریعہ چھوڑتے رہے، اس کو کون سنتا ہے کون دیکھتا ہے، وہ آپ بھی سنتے رہو گے، آپ بھی سو کے ہاتھ پڑھتے ہیں کہ یہ کوئی اتنا بڑا لیڈر ہے، 6 دفعہ منسٹر ہے، وہ
खोदा पार निकला जो ये बच्चों वाली बसात दे रहा है जो प्राइमरी के बच्चे होते हैं। इतना बड़ा फैसला मुल्क की सालमियत का मसला पैदा हो गया, पार्टी की सलामती का फैसला हो गया, ये उसको मजाक उड़ा रहा है। तो ये चीजें नहीं होना चाहिए। हकीकत बयान करें, आर्टिकल सेक्शन है वो सब आप नहीं पढ़े, मैं नहीं पढ़े, शेख साहब नहीं पढ़े, सब देखें, उसके मुताबिक फैसला करें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपील दायर कर दें। इसमें मजाक करने की क्या जरूरत है? ये खुदा पार्टी इमरान खान को तीनों ने मरवाया। मैंने खुद इमरान खान से कहा जब हमारे साथ अभी पार्टी भी नहीं आए थे, इस्लार भी नहीं आए थे, उसमें मैंने बार बार उन्हें कहा कि ये बड़ा खतरनाक केस है, बहुत बार बार कहा। मैं मरहूम करे वो मेरे साथ खड़े होते थे, हाँ आप सही कह रहे। लेकिन इन जैसे दोस्तों ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं, ये तो ऐसे ही है, ममनू है, वो जब्त कर रहे हैं, बस इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने क्या करना है। तो ये अभी पर आगे सेक्शन 212 क्या कहता है। तो ये सारी चीजें हैं, अब देखें क्या होता है। लेकिन इमरान खान को संजीदगी के साथ मशवरा करके इस फैसले पर अपील करनी चाहिए। ठीक है, यानी आप समझ रहे हैं कि आगे हॉट वाटर्स में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके लिए मुश्किल वक्त है। जैसे जैसे वो लिटिगेशन में जाएंगे, जैसे जैसे इसकी परतें और खुलेंगी, बहुत चीजें जो इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया है, जो ये हबीब रफीक साहब क्या नाम है इसका, फैसलाबाद के जो है अपने फरख हबीब, ये तो अपने इख्तियार से तजावत कर दिया। अभी इख्तियार से तजावत को कहाँ किया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को कहा था कि जी आप इसके बारे में स्क्रूटनी करें, इन्वेस्टिगेशन कराएं और तमाम इदारों से इन्वेस्टिगेशन कराएं। उसकी उनके हुक्म के मुताबिक फैसले की रोशनी में इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को लिखा कि आप इन्वेस्टिगेशन करें और ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को लिखा आप इन्वेस्टिगेशन करें। तो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उन्होंने इंक्वायरी की 22 का अफसर था और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के तमाम इंतहाई सीनियर तरीन ऑफिसरान स्क्रूटनी कमेटी के मेंबर थे। तो उन्होंने सारी इन्वेस्टिगेशन की पूरी दुनिया भर में 1.5 साल तक, तमाम पाकिस्तान दुनिया भर के बैंक छान मारे उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने ये रिपोर्ट पेश की जो आज आपके सामने पेश हुई। ठीक है, तो इतने हाईएस्ट फोरम के ऊपर अगर केस जो है वो डिस्कस हो रहा है, वो उसको इन्वेस्टिगेट हो रहा है और दूसरा फरीक उसको मानने के लिए तैयार नहीं, तो कहीं भी क्या कोई कंटेम्प्ट वगैरह भी इसके ऊपर लागू होती है किसी उसमें? असर खत्म हो गया, कंटेम्प्ट का नहीं होगा। ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस जाएगा, अपील जाएगी। ठीक है, ठीक है, अपना वो करें, कंटेम्प्ट का इसमें कोई तस्वर नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ कमर दिलशाद साहब मौजूद